پہلی بات اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، میں عرض کر چکا ہوں اس کا براہ راست تعلق ایمان کے ساتھ، اس نظریہ حیات کے ساتھ، اس تصور کائنات کے ساتھ ہے، اس فلسفے کے ساتھ ہے، اس ویلٹن شوانگ کے ساتھ ہے، وہ ہے تو تقویٰ ہوگا فرما بردار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے آ رہے ہیں ڈاکٹر اسحار احمد صاحب کی ویڈیو ہے یہ، اور ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستو ڈاکٹر اسحار احمد صاحب کی ویڈیو بیان اتنے بہترین ہوتے ہیں کہ آپ اس کو غور سے سنیں گے، صحیح سے سنیں گے، سمجھ کے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی اور واقعی میں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ نے چاہا تو۔ ڈاکٹر اسحار احمد صاحب بہت بہترین انداز میں بیان کرتے ہیں اور ایک ایک لفظ ان کا سچ ہوتا ہے، بس سمجھنے والا چاہیے۔ دوستو ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں، یہ ہم میں سے کسی نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے آئے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے آئے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے ان کا آخری جانے کا ٹائم تھا تب انہوں نے کہا تھا اپنی امت کے لیے، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو ہے قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جو ہدایت کی کتاب ہے، دوسری جو شخص اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ دونوں جہاں میں انشاءاللہ نے چاہا تو وہ کامیاب ہوگا، دنیا تو دنیا آخرت بھی اس کی سنور جائے گی۔ تو یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، ایک دم ٹائٹ پکڑ لے کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ نے چاہا تو دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی۔ تو آئیے اس بیان کو پہلے سنتے ہیں، بڑا بہترین امپورٹنٹ بیان ہے، جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریے گا، اس پہ عمل کریے گا، دوسروں کو بھی دین کی دعوت دیجیے گا۔ تو چلیے پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کی اب بات کرتے ہیں۔ پہلی بات اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، میں عرض کر چکا ہوں اس کا براہ راست تعلق ایمان کے ساتھ، اس نظریہ حیات کے ساتھ، اس تصور کائنات کے ساتھ ہے، اس فلسفے کے ساتھ ہے، اس ویلٹن شوانگ کے ساتھ ہے، وہ ہے تو تقویٰ ہوگا فرما برداری ہوگی۔ اب جو یہ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک فصیل ہے، اینٹوں سے بنی ہے، فصیل کی قوت کا دار و مدار، استحکام کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، ہر اینٹ پکی ہو، پختہ ہو، کچی اینٹ نہ کہیں لگ گئی ہو، جہاں کچی اینٹ لگے گی وہیں اندیشے کی جگہ بن گئی، پوٹینشیل ڈینجر کا مقام ہے، پوٹینشیل ویکنس ہے۔ پھر یہ کہ ان کو جوڑنے والا مسئلہ وہ مضبوط ہو، سیمنٹ سبسٹنس، چونا ہے، گارا ہے، سیمنٹ ہے، مضبوط ہو، مارٹر مضبوط ہو۔ تو ایک تو ہے ایک ایک فصیل، ایک ایک بردہ مومن، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب ان کو جوڑنا ہے، جوڑے گی کیا چیز؟ جو فکر میں ہم آہنگی پیدا کرے، وہ چیز واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھام لو، اس سے چمٹ جاؤ، تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ قرآن ہے جو جوڑے گا۔ بہت ہی عمدہ الفاظ میں علامہ اقبال نے کہا ہے، ماں ہما خاکو دلے آگاوست اد یک آئینی مسلمان زندہ است۔ دونوں اشعار سن لیجئے۔ مسلمان کی زندگی جو ہے ایک آئین کے بدولت ہے، پیکر ملت سے قرآن زندہ است۔ ملت کا یہ جسد جو ہے، اس میں حیات، روح جو ہے وہ قرآن سے۔ ماں ہما خاکو دلے آگاہوست اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست۔ ہم تو خاک کے مانندے جیسے جسد خاکی ہے، اس میں روح ہے جو حیات کا ذریعہ ہے، تو در حقیقت ماں ہما خاکو دلے آگاہوست اعتصامش کن، جسد ملی کے اندر وہی مقام جو ہے قرآن کا ہے، مضبوطی سے تھامو حبل اللہ۔ یہی ابھی گزشتہ بدھ کو جو میرا مضمون چھپا تھا، جو الہدا ہی کے سلسلے کی اقساط آ رہی ہیں جنگ میں، شاید نظر سے گزری ہو، وہ اسی موضوع پر تھی، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اس کو مضبوطی سے تھامیں گے، اس سے جڑیں گے، اس سے فکری ہم آہنگی پیدا ہوگی، اس کے ساتھ اتحاد فکر و نظر وجود میں آئے گا۔ یہ ہے وہ مارٹر، یہ ہے جوڑنے والی شے، جیسا کہ فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک تنی ہوئی رسی ہے اللہ کی، مضبوطی سے تھامو اس۔ ایک دفعہ کا واقعہ بڑا پیارا ہے، حضور اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، مسجد نبوی کا نقشہ ذرا ذہن میں رکھیے، حجرے سے باہر تشریف لائے تو دیکھا ایک کونے میں کچھ مسلمان، کچھ اہل ایمان بیٹھے ہوئے قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، سمجھ سمجھا رہے ہیں، چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے۔ یہ معجم کبیر طبرانی کی جو ہے اس کی روایت ہے۔ آپ تشریف لائے، ایک سوال کیا بڑا عجیب، بلکہ اس سوال کو تو یوں سمجھ کر سنیے کہ جیسے کہ حضور یہ سوال مجھ سے اور آپ سے بھی کر رہے ہیں۔ الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں، بالکل ہے، ایسا ہی ہے۔ اب آپ نے فرمایا فابشروا
بشارت حاصل کرو، خوشیاں مناؤ. فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، اس لیے کہ اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. یہ ہے وہ قرآن، وہ حبل اللہ. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اس کے بعد وہ تاریخ کا حوالہ دیا. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. یاد کرو احسان جو اللہ کا تم پر ہوا جبکہ تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اوس اور خزرج کی دشمنی چلی آ رہی تھی 100 برس سے، قبیلے لڑ رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، ایمان کی الفت، مقصد کی ہم آہنگی، نظریات کا اشتراک. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. میں جب بھی ان الفاظ سے گزرتا ہوں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک حدیث میں الفاظ آئے فیہ ذکرکم. یہ جو قرآن ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، اور بلکہ اس سے پہلے الفاظ ہیں فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم. حضرت علی کی روایت ہے یہ. حضور نے فرمایا اس قرآن میں تم سے پہلوں کی خبریں بھی ہیں، تم سے بعد کے حالات کی اطلاعات بھی ہیں، اور جو بھی تمہارے مابین کبھی اختلاف ہوگا اس کا حل اور فیصلہ موجود ہے. تو ہمارا ذکر کہاں ہے؟ کنتم علی شفا حفرۃ من النار. تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک جا پہنچے تھے. فانقذکم منہا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچایا اور نکالا. آج جو حالات پاکستان کے، جس کا تھوڑا سا نقشہ میں نے کھینچا تھا، زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. میرا جو نقطہ نظر ہے میثاق میں اس ماہ کے پرچے میں وہ آ چکا ہے تفصیل سے. لیکن یہ کہ ذرا بھی آنکھ کھلی ہو، شعور کی آنکھ، اور حالات کا کوئی مشاہدہ ہو رہا ہو، تو یہ بالکل رائٹنگ آن دی وال کی طرح یہ حالات سامنے موجود ہیں. ہم آگ کے تباہی کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے ہیں. اللہ بچا سکتا ہے، اسے قدرت حاصل ہے، لیکن یہ بچاؤ ہوگا اسی طور سے جس طور سے کہ اس وقت اس نے بچایا تھا. محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے بچایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک الاؤ ہے، تم اس میں کود پڑنا چاہتے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں. اس طریقے سے اسی نسخے کو اختیار کریں گے تو بات بنائے گی. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کی تبیین کر رہا ہے، وضاحت سے بیان کر رہا تاکہ تم ہدایت اخذ کر سکو، راستہ تمہیں نظر آ جائے، اس پر چل سکو. آخری آیت میں ہے وہ مقصد کا اشتراک. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور چاہیے کہ تم سے ایک ایسی جمعیت وجود میں آئے، ایک ایسی امت وجود میں آئے. ویسے تو پوری امت کا کام یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر امت سو گئی ہو تو ان میں سے جو بیدار ہو جائیں، جو جاگ جائیں، وہ مل جل کر ایک امت ود ان امت، پارٹی ود ان پارٹی، بڑی امت میں ایک چھوٹی امت کی شکل اختیار کریں، اور ان کے کام صرف 3 ہوں. عہد کر کے اٹھیے اگر ان باتوں کی سچائی اور صداقت کی دل گواہی دے کہ یہ 3 کام ہو جائیں ہمارے مقصد. یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. دعوت خیر، بھلائی کی دعوت. انشاءاللہ اس بدھ کو جو یہ قسط آ رہی ہے میری، اس میں اسی آیت پر گفتگو ہے، اسی لیے مجھے بڑی سہولت ہے کہ میں اس وقت اشارہ کر کے یہاں سے گزر جاؤں گا کہ آپ ذرا توجہ کے ساتھ اس بدھ کو انشاءاللہ جو آئے گی اس میں کوئی ناغہ نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ اس میں اللہ کی طرف سے نہ آ جائے. تو اس میں اسی آیت پر اور پھر 2 اور قسطیں آئیں گی جو اسی موضوع پر ہیں. ایک میں نے مولانا امیر التبلیغ مولانا محمد یوسف دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر کا اقتباس دیا ہے طویل. یہ امت، ایک لفظ استعمال کیا انہوں نے، امت پناہ ہم سے چلا گیا. کہتے ہیں ہم امت ہیں، امت ہونے کا وصف ختم ہو چکا ہے. وہی بات جو اقبال نے کہی تھی کہ آج کوئی امت محمد یا امت مسلمہ دنیا میں موجود نہیں ہے. جو چیز بالفعل موجود ہے وہ کچھ مسلمان اقوام ہیں. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت مسلمہ نام سے کوئی شے موجود نہیں، لیکن اسے وجود میں لانا ہے، اس کے لیے جینا، اس کے لیے مرنا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ ہو مقصد، عمل کے لیے یہ ہو ہدف، اپنی صلاحیتوں کے صرف کے لیے یہ ہو میدان. دکھائیے جولانیاں اس میں، آئیے مل جل کر ایک امت بنیے، ایک اجتماعی قوت بنیے. اللہ کرے گا تو یہی قوت کسی کو وسعت حاصل ہوگی، اسی سے وحدت ملے گی، اسی سے اتحاد ہوگا، اور یہ ہوگی وہ شے کہ جس کی اس وقت ہمیں سب سے زیادہ شدید. تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بیان بہترین بیان تھا دوستوں. اگر آدمی اس کو اپنی دل کی گہرائیوں میں اتار لے اور ان کے ایک ایک بول پہ اگر آدمی عمل کرے تو انشاءاللہ نے چاہے تو اس انسان کو سمجھ لے دونوں جہاں میں کامیابی ملنے کی پوری انشاءاللہ نے چاہے تو اس کو امید رہے گی. کیونکہ ہم انسان لوگ تو کچھ پتہ ہی نہیں، کچھ سمجھتے ہی نہیں. اگر ہم سب اللہ کی کتاب کے جو قرآن ہے اس پہ عمل کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں تو انشاءاللہ نے چاہا تو ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی، اور شیطان کے بہکاؤ میں ہم کبھی انشاءاللہ آئیں گے ہی نہیں. کیونکہ جب عمارت جب بنتی ہے دوستوں
تو اس کی جب بنیاد مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ عمارت بھی بلند عمارت بن کے دکھے گی۔ تو اسی طرح سے انسان ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے، اللہ کی اطاعت کریے، اللہ کی ہر بات مانیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ سارے اچھے کام کریے جس سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ راضی ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، کسی سب کا حق ادا کرنا، روزی کو حلال کمانا، یہ سب اللہ کے ہی اچھے کام ہیں، اور اس کو اللہ اچھے کام کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بالکل آپ سے راضی ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوستو۔ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اس کو شیئر کریے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔